صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 2550 کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کی گود میں 3 بچے باقی ہیں، ان میں سے ایک حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا جریج کہ اس وقت جو بچہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانا جریج رجلن عابد، جریج بہت عبادت کرنے والا بندہ تھا، اس نے عبادت کے لیے اپنا ایک جھوپڑی بنا لیا، اتنا عبادت کرنے والا کہ جھوپڑی بنا لیا، عبادت کر رہا ہے، اس کی ماں آئی اور آواز لگائی، یہ واقعہ ہم لوگ سنے، ماں نے آواز لگایا تو کہا یا ربی امی و صلاۃ، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ دل نماز کی طرف لے گیا اور ماں کی آواز کو چھوڑ دیا۔ ایسے 3 بار ہوا، 3 بار آ کر کے اس کی ماں پکاری، چوتھی بار بددعا کہنے لگی اللہم لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ مومسات، اے اللہ جریج میرا بیٹا ہے، اس وقت تک اس کو موت نہیں دینا جب تک کہ بدکار عورت کا چہرہ نہ دے، اس وقت تک موت نہیں دینا۔ بنو اسرائیل میں اس وقت ایک خاتون تھی بہت خوبصورت، اس کی خوبصورتی کا چرچا تھا، لوگوں کے پاس آ کر کے کہتی ہے لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ، اے لوگو جریج اتنا عبادت گزار ہے، میں اس کو فتنے میں ڈالتی تم لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ جریج کو میں تم لوگوں کے لیے فتنے میں ڈالوں گی۔ اور جریج کے پاس جو اللہ کا بندہ تھا، عبادت کر رہا تھا، گئی اور کہی کہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتی ہوں، مجھ سے بدکاری کرو۔ جریج اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا، نہیں کیا ہے۔ جریج کے جو کٹیا جو جھوپڑ پٹی تھی اس میں ایک چرواہا رہتا تھا، بکری چراتا، بارش وارش ہوتی تو جریج کے جھپڑ پٹی میں آ کر کے آرام کرتا۔ وہ عورت جب جریج نے نہیں مانا تو عورت آئی اور اس چرواہے کو بول کر کے زنا کر دیا، حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہونے کا وقت ہو گیا، تو بچہ جیسے پیدا ہو گیا تو کہنے لگی یہ بچہ جریج کا ہے، یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ آئے فَاسْتَزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، لوگ آئے اور کھینچ کر باہر نکالے، جریج کو اس جھوپڑ پٹی سے کھینچ کر باہر نکالے اور اس عبادت کے گھر کو توڑ پھوڑ دیے۔ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، اور لوگوں نے بہت پیٹا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کیوں مار رہے ہو مجھ کو، کیوں مار رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اچھا انجام بن رہے ہو، زَنَيْتَ بِهَذَا الْبَغِي، تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور تو یہ تمہارا بچہ ہے۔ وہ حیران پریشان ہو گیا، اس کو پتا بھی نہیں تھا، تو کہا کہ ایک کام کرو، ٹھیک ہے مجھ کو چھوڑو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ اہم نقطہ دماغ میں رکھیے، وقت کیا ہے، پورے گاؤں والے اس کے خلاف ہو کر کے اس کو گھسیٹ کر باہر نکال رہے ہیں اور اس کے جھوپڑ پٹی کو گرا دے رہے ہیں، مارے، لیکن اس وقت وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھ کو چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد آیا اور کہا کہ این الصبی، بچہ کہاں ہے، لاؤ، لایا گیا۔ اس بچے کو کہا کہ من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بھی چھوٹا ہے، پیدا ہوا ہے، کیسے بات کرے گا؟ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اور اللہ رب العالمین ہے، اس بات کا ثبوت ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ موجود ہے، اس بات کا ثبوت ہے۔ بچہ بولا فلاں الراعی، فلاں چرواہا میرا باپ، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ الزام اس پر آیا تھا، جریج پر۔ لوگ آئے اور چومنے لگے اور کہنے لگے نبنی لک صومعتک من ذہب، اے جریج ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، تمہاری جھوپڑی کو ہم سونے کا بنا دیں گے، تمہارے جھوپڑی کو ہم سونے کا بنا دیں گے۔ کہا کہ سونے کی بنانے کی ضرورت نہیں، جیسا پہلے تھا ویسے ہی کر دو، جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر دو۔ یعنی اس زمانے میں بھی اتنا سونا تھا لوگوں کے پاس کہ سونے کا جھوپڑی بنانا چاہے
کیوں؟ غلطی کا احساس ہوا. یہ دوسرا بچہ تھا. تیسرا بچہ اسی حدیث میں ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. فمر رجل راکب علی دابۃ فارقۃ شارۃ حسنۃ. ایک بندہ گزرا, ایک عورت دودھ پلا رہی ہے, ایک آدمی گزر رہا ہے اور بہت بہترین جانور پر سوار ہو کر کے, بہترین پوشاک پہن کر کے گزر رہا ہے. تو اس کی ماں اس آدمی کو دیکھ کر کے کہنے لگی اللہم اجعل ابنی مثل ھذا الرجل, اے اللہ میرے اس بیٹے کو اس آدمی کی طرح کر دینا. کیوں؟ وہ آدمی بڑا خوبصورت ہے, بہت خوبصورت جانور پر سوار ہے, کپڑا اچھا پہنا ہوا ہے. ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ فلاں کی طرح میرا بچہ بھی ایسے ہو جائے. تو اس کی امی نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو اسی طرح کر دے. بچہ نے اپنی ماں کے پیستان کو چھوڑا اور کہا اللہم لا تجعلنی مثل ھذا, اے اللہ مجھ کو اس کی طرح نہیں کرنا. بچہ بھی دودھ پی رہا ہے, چھوٹا ہے, کیا کہا اے اللہ مجھ کو اس آدمی کی طرح نہیں کرنا. اس کی امی کو بڑا تعجب ہوا کہ میں دعا کر رہی ہوں بچے کے لیے ایسے, اور یہ الٹا کیسے بات کر رہا ہے, اور یہ الٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس آدمی کی طرح نہیں کرنا. پھر کیا ہوا, اتنے میں ایک عورت کو گھسیٹ کر کے کچھ لوگ لے کر جا رہے ہیں, گھسیٹ کر کے, اور اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کیا ہے. اس عورت کو مارتے ہوئے دو بات کہیں, تو نے زنا کیا ہے اور چوری کیا ہے. اور وہ عورت صرف کہہ رہی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہی بات تھی جو پوری روایت کو میں پیش کیا. وہ عورت اس وقت کہہ رہی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی ہے, اللہ میرے کام بنانے والا ہے. تو یہ دیکھ کر کے وہ ماں کہنے لگی, جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی, وہ کہنے لگی اللہم لا تجعل ولدی مثلہا, اے اللہ میرے بچے کو اس عورت کی طرح نہیں کرنا. اتنا بے عزتی ہو رہی ہے, لوگ مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. وہ بچہ پھر پیستان چھوڑ کر کے کہا اللہم اجعلنی مثلہا, اے اللہ اسی عورت کی طرح مجھ کو کر دے. عورت کو مارا جا رہا ہے, الزام لگا رہا ہے, لیکن بچہ کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ اسی کی طرح مجھ کو کر دے. اور پہلے کیا کہا تھا, جب ایک ہینڈسم آدمی گزرا اس کی امی نے کہا اللہ اس کی طرح کر دے, تو بچہ نے کہا اللہ اس کی طرح نہیں کرنا. دیکھیے یہ حدیث ہے. بچے سے پوچھا بچہ کیا بات ہے, تو کہا کہ وہ جو پہلے آدمی گزرا بہترین خوبصورت, وہ جبار تھا, ظلم کرتا تھا, لوگوں پر ظلم کرتا ہے, لوگوں پر ظلم کرتا ہے. اور یہ جو عورت کو لے کر کے گئے, اس پر الزام لگ رہا ہے, اس نے ایسا نہیں کیا ہے, یہ بالکل معصوم ہے, اس نے غلطی کی نہیں ہے, لوگ اس کو مار رہے ہیں. اسی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ اسی عورت کی طرح مجھ کو بنا. اب سوچئے اس حدیث میں بہت سارے مسئلے معلوم ہوتے ہیں. ایک تو اہم نقطہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پریشانی کے حالت میں ہو, مصیبت کے حالت میں ہو, تو بندہ کو نماز پڑھنا چاہیے, بندہ کو نماز پڑھنا چاہیے. نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے, اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل کرے گا. جیسے جریج کے مسئلے کو جریج کے مسئلے کو حل کرنے والا اللہ آج بھی وہی طاقت ہے, اس کی وہی قدرت ہے. ابھی پورے عالم اسلام میں لوگ تباہ ہو رہے ہیں, لیکن عبادت سے دور ہو رہے ہیں. آپ کو جنگ موتا کے بارے میں معلوم ہے, جنگ موتا مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ اتنا خطرناک جنگ ہوا کہ پورے عیسائی جمع ہو گئے. تقریباً 80-90 ہزار عیسائی جمع ہو گئے تھے, اور مسلمان 24,000 سے 30,000 تک تھے. اور یہ پلاننگ تھا کہ اسلام کو, مسلمانوں کو مٹا کر کے ختم کر دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ موتا ہوا تھا. جنگ موتا ہوا تھا, جنگ ہوئی رومیوں سے, عیسائیوں سے. اتنے بھاری تعداد کے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اب ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا, ختم کر دیے جاتے. لیکن کیا ہوا کہ الٹا ہو گئے. روم کے فوج بھاگنا شروع ہوئی. بھاگتے بھاگتے سب ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے, اور روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس جمع ہوئے.
تو ہرقل نے سب کو جمع کر کے کہا کہ کیا بات ہے، بہت غصے سے کہا کیا بات ہے، تم لوگ جن لوگوں سے لڑے ہو پہلے یہ بتلاؤ کہ وہ لوگ انسان ہیں کہ نہیں، وہ لوگ انسان ہیں کہ نہیں، تمہاری تعداد اتنی بھاری ہے اور لشکر اتنا ہے، ہتھیار اتنے ہیں، پھر بھی تم ہار کر کے بھاگ کے آئے ہو، وہ لوگ انسان ہیں کہ نہیں، تم لوگ یہ بتاؤ۔ اس بات کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو کہے کہ بادشاہ سلامت ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جن سے لڑائی ہوئی نا وہ لوگ کیسی قوم ہے، کہا کہ یقومون اللیل، وہ راتوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لڑائی کا میدان ہے اور راتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ویصومون النہار، دن کو روزہ رکھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، ویوفون العہد، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جیتے اور کہے کہ ہم کیوں ہارے، سنو، بادشاہ کو کہنے لگے ہم کیوں ہارے، سنو، نشرب الخمر ونزنی، ہم لوگ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ونرکب الحرام، اور ہم لوگ حرام کام کرتے ہیں، ننقص العہد، اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے، عیسائی تھے ان کے مطابق اللہ کو مانتے تھے، کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ توڑ رہے ہیں، ونغضب، باتوں باتوں میں ہم لوگ غصہ جاتے ہیں، ونظلم، ہم لوگ ظلم کرتے ہیں اور ایسے کاموں کا حکم دیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ایسے کاموں سے روکتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم لوگ ہار گئے اتنے تعداد میں ہونے کے باوجود۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بھاری تعداد میں رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت کیوں دیا، اس کا راز خود دشمنوں نے بیان کیا کہ راتوں میں نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، اللہ کے وعدے کو توڑتے نہیں تھے اور اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے اور آپس میں انصاف کرتے تھے۔ اور ہمارے ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بھاری تعداد میں رہنے کے باوجود بھی اس وقت اس زمانے میں سپر پاور ملک وہی تھا، ہارے کیوں؟ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہی تو مسلمان آج کر رہا ہے، یہی تو مسلمان آج کر رہا ہے۔ شراب کی دکانوں میں جائیے تو لسٹ لینا پڑے گا کہ کتنے مسلمان آتے ہیں، مسلمانوں کی قطاریں ہیں اور اللہ کے عہد کو، نماز روزے کو توڑنے والے ہی مسلمان، باتوں باتوں میں غصہ ہو جانا، کسی پر ظلم کرنا، ایسے کاموں کا حکم دینا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ایسے کاموں سے روکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یہ مسلمان کر رہا ہے۔ تو کہاں سے ان کی عزت کہاں سے ہوگی؟ ان کی عزت کہاں سے ہوگی؟ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہر جگہ دیکھیے مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے، یہ ایک حدیث تھی۔ تو اور حسبی اللہ و نعم الوکیل مصیبت کے وقت کرنا چاہیے۔ اس عورت نے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا۔ اور یاد رکھیے ماں اور باپ کا دماغ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ بچہ کہا نا کہ میرا بیٹا اس طرح ہو جائے اللہ تعالیٰ، لیکن بچہ نے کیا کہا؟ اللہ مجھ کو اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ وہ ظالم تھا۔ کتنوں کپڑا خوبصورت ہو، مالدار ہو، سواری اچھی ہو، لیکن بندہ ظالم ہے تو کوئی خیر نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ کسی دوسرے کو بھی ویسے بننے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ بچوں کو بولنے کی طاقت دے دیتا ہے، بچوں کو بولنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ اسی وجہ سے حضرت جریج نے جب نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے التجا کیا تو اللہ نے اس کے مسئلے کو حل کر دیا۔